أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيدك الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. توحید، اسلام کی پہلی تعلیم توحید. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ انعام. بار بار ایک بات ریپیٹ ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ایک ہی بات کی دعوت دی، اللہ کے ساتھ سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارا کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ، لا الہ الا اللہ فاعبدوہ، تمہارا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، بس اسی کی عبادت کرو. اصل پیغام ہر عہد میں یہی رہا، یہی کلمہ ثابتہ ہے، یہی کلمہ طیبہ، یہ بنیاد ہے. باقی سب تو اس کی کومپلیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں. تو اصل عقیدہ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ربوبیت کا. رب ہونے سے کیا مراد ہے؟ رب وہ ہے جو مالک ہے، جو آقا ہے، جو حاکم ہے. توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید ہے اللہ کو ایک ماننا، اور شرک ہے کسی کو اللہ کے ساتھ اختیار میں شریک بنانا، ایسوسیٹ کرنا کسی کو اللہ کے ساتھ. یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں سوائے اس کے کہ مشرک خود اللہ سے معافی مانگ کر موحد ہو جائے، خود معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے، توحید قبول کر لے، پھر تو معافی ہے. لیکن اگر کوئی مشرک مر گیا پھر کوئی معافی نہیں. So never associate someone with Allah subhanahu wa ta'ala. کسی کو اللہ کا شریک نہ. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمارے رب عظیم، کس کس معنی میں وحدانیت کے مستحق ہے؟ یا سوال کو یوں کر لیں، ریفریز کر لیں کہ توحید کے کون کون سے پہلو ہیں؟ توحید فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. ٹھیک ہے؟ توحید فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر. جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ جتنے بھی ان کی اہم شخصیات ہیں جیسے رام ہے، کرشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں یعنی اللہ کی ذات کا ایک حصہ شامل ہے، وہ اللہ نے ان کی شکل میں دنیا پر جنم لیا. معاذ اللہ، یہ بھی شرک فی الذات ہے. ہمارے ہاں شرک فی الذات پایا جاتا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا نہیں، میں شرک فی الذات کی بات کر رہی ہوں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ہمارے بھی کامن نہیں ہے، صوفیزم میں اس کا تصور ضرور ہے، لیکن قرآن کی توحید کے پختہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں عام نہیں ہو سکی. اور جب آپ ان کے بارے میں کوشچن کریں ان سے کہ یہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ یعنی کہ اعلیٰ صوفیوں کی باتیں ہیں، یہ عوام کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو اس طرح کے تصورات ہیں
کہ جی اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، نظریہ وحدت الوجود. دو مشہور نظریے ہیں، خود اوست اور ہما اوست. فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں آپ کہتے ہیں نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود. تو نظریہ وحدت الوجود یہی ہے. کیا ہے نظریہ وحدت الوجود؟ لفظ سے گیس کریں. وحدت الوجود، ایک ہی وجود. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہندو تو واضح کہتے ہیں، میں نے بھی آپ سے کہا ہندو یہ مانتے ہیں کہ وشنو جو کائنات کا بنانے والا ہے، حقیقی رب ہے، اس نے اپنے دائیں بازو سے برہما کو اور بائیں بازو سے شیو کو پیدا کیا. پھر برہما نے پوری کائنات پیدا کی. شیو جو ہے وہ تباہی کا خدا ہے اور برہما پیدائش کا خدا ہے. ان کو یہ اختیار دیا وشنو نے. تو جو کچھ بھی دنیا میں پیدا ہوا وہ پھر لمبی کہانی ہے، وہ برہما سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو جب کسی کو نجات ملتی ہے، موکش ملتا ہے، تو وہ واپس برہما میں سما جاتا ہے. اور ایک ٹائم آئے گا، اینڈ آف ٹائم، جب برہما اور شیو بھی واپس وشنو میں سما جائیں گے. تو سب کچھ وشنو سے نکلا ہے، وشنو میں چلا جائے. یہ ان کا نظریہ. انہی کے غالباً نظریے سے متاثر ہوئے، میرا خیال ہے. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے خرابی کہاں سے آتی ہے. سب سے بڑا وشنو ہے. سب سے بڑا وشنو ہے جی. یہ میں نے آپ کو ہندو میتھولوجی کی بات بتائی. اب وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا وہ در حقیقت اللہ ہی کے وجود کا، اللہ کی ذات کا حصہ ہے. لہذا جو جو مرتا ہے وہ واپس اللہ کی ذات میں ضم ہو جاتا. سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ ہر چیز میں اللہ کی ذات کا حصہ موجود ہے، جیسے ہندو کہتے ہیں انش ہونا، انش اوتار. یہ کہتے ہیں جی ہر چیز میں اللہ کی ذات کا حصہ موجود ہے، ہر چیز اللہ کی ذات سے پیدا ہوئی ہے. تو ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز خدا ہے. وہ چاہے کتا ہو تو وہ چاہے درخت ہو. تو کسی بھی چیز کو تعظیم دیجیے. جب ہم نے چیز کو تعظیم نہیں دی، ہم نے اللہ کو تعظیم دی، کیونکہ اس چیز میں اللہ موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے کہانی؟ بالکل آ رہی ہے. تو لہٰذا سارا شرک جائز. یہ نظریہ بنا کیوں؟ یہ نظریہ بنا شرک کے جواز کے لیے. جب صوفیوں نے شرک کرنے شروع کیے اور عالموں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ شرک کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، پھر انہوں نے یہ کہانیاں بنی. یہ نظریہ بذات خود شرک ہے. کیا اللہ نے ہمیں اپنی ذات کا کوئی حصہ ڈال کر پیدا کیا؟ ہم تو ایک مخلوق ہے، الگ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے، ہم اللہ سے پیدا نہیں ہوئے. اور اس بات کی دلیل وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت کو بگاڑتے ہیں. سورہ آراف کی آیت ہے نا، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تم اس کو سجدہ کر. بس اس ایک جملے کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. اللہ کا یہ کہنا کہ جب میں اپنی جانب سے اس میں روح پھونک دوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح نکال کر ڈال دی. مراد یہ ہے کہ جب میں اس میں وہ قوت حیات ڈال دوں جیسے انسان بنا، اور وہ قوت حیات ہر انسان میں الگ الگ ہے، ہم اسے روح کہتے ہیں. روح کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رحمت. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمیں بولتا چالتا انسان بنایا ہو مٹی کے کھلونے سے. اس ایک بات کی تعویل کر کے بات کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے صوفیوں نے. تو لہٰذا یہ عقیدہ ہے تو صحیح، مگر یہ مسلمانوں میں بہت عام نہیں ہو پایا. اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہابی عالموں کو، یعنی کہ علماء حرمین کو. انہوں نے اس کے خلاف بہت کام کیا، بہت بہت کام کیا، بہت کام کیا، بہت الزام سہے، بہت باتیں سنی، لیکن انہوں نے بہت کام کیا. یہ جو منصور حلاج تھا نا، جس پر ڈرامے بھی بنائے ہوئے ہیں، ہے نا، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ترکی کا بھی ایک ڈرامہ بنا ہوا تھا، میری نظر سے گزرا وہ فیس بک پر نا. بکواس باتیں. منصور حلاج کیا کہتا تھا؟ انا الحق، انا الحق، آئی ایم دا اللہ. میں حق ہوں، میں اللہ.
وہ اسی نظریے پہ کہتا تھا نا، یعنی کہ اپنے وقت میں وہ اس نظریے کا بہت بڑا پبلشر تھا، پبلسائی کرنے والا تھا، پرچار کرنے والا تھا. تو علماء نے منع کیا، بار بار منع کیا، بٹھایا، سیٹنگز کی، بحثیں کی، سمجھایا بجھایا، سب کیا، لیکن جناب وہ نہیں باز آیا. اور یعنی کہ وہ علل اعلان اس طرح کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ پھر صوفیوں نے اس کے بچاؤ کے لیے یہ پینترا اختیار کیا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل. مگر بالکل پاگل نہیں تھا، سارے کاموں میں سیانہ تھا، بس یہی ایک بات تھی. پھر فائنلی اس کو سزائے موت دی، جس کو بڑا وہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو عاشق تھا. کوئی عاشق واشق نہیں تھا، فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا. تو یہ محض جو ہے نا ڈراموں کے لیے مواد ہے، حقیقت کوئی ناول لکھے گئے جی منصور حلاج پر، بکواس بات ہے. تو وہ یہی بات کہتا تھا، اسی نظریے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا، اور ایسا فتنہ بنا وہ امت کے لیے کہ مر گیا وہ، لیکن اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ بات اٹھتی رہتی. ٹھیک ہے، تو جی عشق وشق کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے سب سے قریب کون تھا انسانوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کدی نہیں کیا الحق، کبھی کہا؟ کبھی جذب کی کیفیت آئی ہو تو کہتے ہیں نا جذب کی کیفیت میں کہتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابی آئے کہنے لگے میں سفر پر جا رہا ہوں فلاں کام کے لیے، باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ وما شیتا، ماشاء اللہ وما شیتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے چاہا. آپ نے کہا سبحان اللہ، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. صرف ماشاء اللہ کہا کرو، اس کے سوا کبھی کچھ مت کہنا. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کرتے تھے صحابہ کی، تو صحابہ کو موقع دیتے تھے خطبہ دینے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی کو خطبہ دینے کا موقع ملا، تو انہوں نے خطبہ بڑا اچھا دیا، صحابہ کے تو بہت اچھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی، پہلے انہوں نے کہا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے. پھر نیکسٹ سینٹینس انہوں نے کہا اللہ کی اور رسول کی رضامندی، ان کی خوشی ضروری ہے. اچھا، پہلا سینٹینس اور دوسرے سینٹینس میں نسبت کا فرق تھا. ہاں جی، تو انہوں نے نہیں، دونوں کی نہیں کہا، دونوں کی نہیں کہا، انہوں نے صرف نسبت ہٹا دی، نسبت ہٹا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم بہت برے مقرر ہو، تم ہم دونوں کو برابر کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے اتنا لطیف فرق ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پکڑ کی. پہلے سینٹینس میں انہوں نے کہا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور دوسرے میں کہا اللہ کی اور رسول کی. اللہ کے رسول، وہ جو نسبت تھی نا اس کو ہٹایا اور ڈائریکٹ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی پکڑ کی. آپ نے کہا کہ تم بہت برے مقرر ہو، تم مجھے اور اللہ کو برابر کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی زیادہ باریک بینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی حفاظت فرماتے تھے. اتنی بات پر آپ نے ان کو سپیئر نہیں کیا کہ اگر ایک بندہ یہ مان لے گا اللہ اور رسول کا سٹیٹس برابر ہے، یہ مان لے گا تو شرک ہو جائے گا نا. اللہ اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، پر اللہ کی رضا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. ایکچولی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی اللہ کی رضا کے لیے مان رہے ہیں، ان کو فالو بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے پر بھی ان کی پکڑ کی، اتنے سے جملے پر بھی پکڑ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر اب یہ جو کہانی کہ جی یہ باتیں جذب میں ہوتی ہے، تو بھی جذب کیا ہے؟ پھر وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتے. جو اپنے آپے میں نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ دیوانہ ہوتا ہے. دیوانے نو عام زبانی چیز کہندے ہو، پھر منو بابے پاگل سن. بھئی ایک بات مان لینا، یا تو بابا جی پاگل تھے پھر چھوڑ دو، پھر پاگل بننے کی باتوں کو چھاپ کیوں رہے ہو؟ یہی تو کہتے ہیں منو کے بابے پاگل تھے. دیکھیں جی، یا تو آپ مان لیں، اگر کوئی شخص دیوانہ ہے، دورہ پڑتا ہے نا، کئی لوگ بیچارے ہوتے ہیں
تو دورے میں وہ جو باتیں کرتا ہے آپ وہ باتیں لکھ کر چھپوانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھئی یا تو مان لے کہ بابا جو تھے ان کو دورے پڑتے تھے, تو جب وہ دورے کی حالتوں میں جو کہتے تھے پھر وہ باتیں چھاپے کیوں پھرتے ہو؟ چھوڑ دو, دفع کرو, پھینک دو. ابھی سناؤں گی نا آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد جذب کی حالت میں بقول ان کے غوث اعظم نے حالت جذب میں جو قصیدہ کہا, قصیدہ غوثیہ سناؤں گی ابھی آپ کو بعد میں. آج میں بوزن کیا یعنی مجھے اس کی سٹوری نہیں پیچھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ کہتے ہیں. ہاں جی, عبد القادر جیلانی, بس شیخ بھی رہنے. عبد القادر جیلانی ایک انسان تھے جیسے سارے انسان ہوتے ہیں, بغداد میں پیدا ہوئے تھے, جیلان میں ایکچولی پیدا ہوئے تھے, تعلیم ان کی بغداد میں ہوئی تھی, پڑھ لکھ گئے, اور انہوں نے انفیکٹ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اس وقت فلسفی کا بڑا بول بالا تھا, جیسے آج سائنس کو لے کر اعتراضات ہوتے ہیں, تو فلسفی کے خلاف دو لوگوں نے بڑا کام کیا ہے, امام غزالی نے اور عبد القادر نے. بہت کام کیا عبد القادر جیلانی کا بڑا کام, علماء بڑی قدر کرتے ہیں ان کی. لیکن ان کو غوث اعظم کا روپ جو ہے نا یہ صوفیوں نے دیا ہے, زندگی میں تو ان کے کوئی ایسی بات نہیں تھی. لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا کہ انہوں نے جو سائنس کے مسائل تھے ان کے خلاف بچوں کے ذہن کلیئر کیے ہیں, لہٰذا جہاں کوئی سائنسی پرابلم بچوں کو آتا ہے بچے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام سنو. بالکل اسی طرح فلسافیکل پرابلمس کے آنسر جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی نے دیے تھے, اور ساری زندگی انہوں نے یہی کیا, انہوں نے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی. ان کے بعد یہ سارے قصے گڑے گئے اور ان کو بنا دیا گیا غوث اعظم. غوث کہتے ہیں مددگار کو, اور اعظم سب سے بڑا, تو سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا بت جو ہے نا بر صغیر میں وہ یہی غوث اعظم ہی بنا دیے گئے. خود نہیں تھے وہ بیچارے. دین کا کام تو کیا انہوں نے, مسلمان کیے نہیں جی, کیڑے بندے مسلمان کیے؟ نہیں, کوئی بندے مسلمان نہیں کیے, یہ بات بھی آپ ذہن سے نکال دیں. وہ مسلمانوں کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے تھے, ایک عام انسان تھے. انہوں نے کیا کام کیا؟ بہت بڑا کام کیا. انہوں نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں میں فلسفے کو لے کر اسلام کے متعلق شکوک و شبہات تھے, ینگ جنریشن جو تھی کہ یہ بات غلط ہے, وہ کیسے صحیح ہے, نہیں قرآن کی یہ بات بھی غلط ہے, نہیں رسالت تو ہوتی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. ان سارے سوالوں کے جواب دیے, نوجوان نسل کے وہ شکوک و شبہات دور کی. باقی کبھی کوئی بغداد کیڑا بندہ مسلمان کرنا سے منو اے دسو, بغداد تے ہے ہی مسلمان سی, مسلمان کرنا سے ہندوستان آ جاندے. یہ نہیں کہ کوئی ساری زندگی انہوں نے بغداد میں گزار دی, تو بغداد تو آلریڈی مسلمان تھا. غوث اعظم نے ایک دن میں 10 لاکھ یہودی مسلمان کیے, اور 10 لاکھ یہودی لے کے تھے وہ پہلے لب کے لے آؤ 10 لاکھ یہودی. ابھی یہودیوں کی تعداد دیکھو کتنی, کیڑے 10 لاکھ یہودی, اور اس وقت بغداد کی ٹوٹل آبادی کتنی تھی, اور میکسیمم وہاں مسلمان تھے. وہ 10 لاکھ آبادی پوری نہیں تھی, 10 لاکھ یہودی کتوں کڈے تھی. خدا کا خوف نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں. کوئی کبھی مسلمان ہوا بھی ہوگا, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کبھی کسی کو مسلمان نہیں کیا, عالم تھے, کوئی مسلمان ہوا بھی ہوگا, لیکن کوئی 1 آدھ 2 4 10 بندے. آپ نے دیکھنا نا ہزاروں بندوں کو مسلمان کرنے والا بندہ ذاکر نائک کو دیکھے, اس نے کیے ہیں, جس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وہ تو بددین ہے, بدعقیدہ ہے. اچھا, اس سے تو اتنا کام کیا. اللہ نے جب دین کا کام لینا ہوتا ہے نا تو اللہ بدعقیدہ لوگوں سے بھی لے لیتا. تو پھر تاڈے بابے تے یہی رول اپلائی ہوندا ہے, تاڈے بابے بھی بدعقیدہ سن, اللہ نے دین دا کام انہاں کول بھی لے لے, پھر یہی رول اپلائی کرو. نہیں, چت بھی ہماری پٹ بھی ہمارا, ایسے نہیں گیم ہوتا. عبد القادر جیلانی جو تھے وہ کسی خطے میں تبلیغ کرنے نہیں گئے جو غیر مسلم رہا ہو. انہوں نے ساری عمر بغداد میں گزاری, ایک بڑی کاز کے لیے کام کیا, مگر وہ کاز یہ تھی کہ مسلمانوں میں فلسفے کو لے کر جو بدعقیدگیاں اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب دیا. بہت بڑا کام ہے ان کا, بہت سارے لوگوں کو گمراہی سے بچایا, لیکن کوئی لاکھوں لوگ انہوں نے مسلمان نہیں کیے. ہاں کوئی 2 4 10 20 ہوئے ہوں وقت میں, پتہ نہیں, لیکن ایسا جو لاکھوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اسلام پھیلا, بر صغیر میں پھیلا, یہ آپ کے بابوں نے پھیلایا ہے؟ خیال ہے آپ کا, یہ سارے تو بعد میں آئے ہیں. اسلام تو عمر فاروق کے دور میں پھیل گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سندھ اسلامی حکومت کا صوبہ تھا. کتنے بیٹھے ہو تسی, یہاں پر اسلام پھیلایا تھا تاجروں نے, مسلمان تاجروں نے, انہوں نے کام کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے کہ صوفیوں نے اسلام پھیلایا. صوفیوں نے جو پھیلایا ہے وہ دیکھ لیں, سمیٹ رہے ہیں ابھی تک, سمٹ ہی نہیں رہا ہم سے. کوئی صوفیوں نے اسلام نہیں پھیلایا.
اسلام پھیلایا ہے تاجروں نے، اسلام پھیلایا ہے عالموں نے. اسلام کی بات تو اب ہو رہی ہے. اس برے صغیر میں اسلام کا کام کیا انہوں نے. اچھا 1920 میں تو قرآن کا پہلا ترجمہ ہوا ہے. کہاں تھے؟ کیوں نہیں اتنے سال پہلے کر دیا؟ 800 سال پہلے جو ہے علی بن عثمان ہجویری آئے تھے، 600 سال پہلے فلانے آئے تھے، 700 سال پہلے فلانے آئے تھے. کیوں نہیں لوگوں کو قرآن پڑھا دیا؟ کیوں کشف المحجوب پیچھے وراثت میں چھوڑ گئے؟ کشف المحجوب لکھنے سے بہتر نہیں تھا قرآن کا ترجمہ کر جاتے؟ 1921 میں قرآن کا پہلا ترجمہ ہوا. اور جس بندے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ترجمہ کیا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. یہ تو سارے جو ترجمے بعد میں ہوئے نا، یہ مقابلے بازی میں ہوئے. جب لوگوں نے کہا کہ اس نے تو قرآن کا ترجمہ کر دیا اور لوگ قرآن کو پڑھنے لگے، پھر ضد بازی میں انہوں نے ترجمے کیے اور مجبوری میں. کوئی بابوں نے کام کیا؟ لا کے دکھاؤ. کیا کام کیے؟ لا کے دکھائے. بھائی کام کہیں جاتا تھوڑی ہے. ساری کتابیں تو ان کی اپنی من پسندیدہ لکھی ہوئی ہیں، اپنی من کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی ایک حدیث کی کتاب بابوں نے شائع کی؟ کوئی ایک قرآن کا ترجمہ بابوں نے شائع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب کسی بابے کی لکھی ہوئی دکھا دے مجھے. اپنی تعریفوں میں اپنے ہی پل باندھے ہوئے ہیں. یہ دین کا کام ہے؟ کوئی دین کا کام نہیں کیا. دین کے کام کا کریڈٹ جاتا ہے انگریزوں کو. انہوں نے بڑائے چھاپے ہانے، اوتھو چھپ کے آندے جے تاڑے قرآن پاک، اوتھو چھپ کے آندے نے تاڑے ترجمے، اوتھو چھپ کے آندے تاڑی حدیث دی کتاباں کار کار پہ ہیں آج. دین کا کام تو اللہ نے ان سے لیا. اگر دین کا کام انہوں نے کیا ہے، وہ دین کا کام کہاں ہے؟ لا کر دکھائیں ہمیں. کہاں ہے وہ دین کا کام؟ انہوں نے دین کو بگاڑا، بہت بگاڑا، بہت بگاڑا. اور اتنا بگاڑ دیا کہ آج جب حق بات کہی جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے. آپ جائیں ذرا کسی عرب عالم کے پاس، حرمین کے کسی عالم کے پاس، اور ان سے پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھیں، وہ آپ کو شرک کا فتویٰ دیں گے. کسی پاکستانی کو حرمین کے علماء کا ایگزام دینے کی اجازت نہیں دیتے. کیوں دے؟ لائق ہی نہیں ہے. یہ نہیں الاؤ کرتے. مصر وغیرہ سے لوگ جاتے ہیں، بڑے صغیر کے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے. صحیح کرتے ہیں. اور کیا کریں؟ وہ تو ہماری کرتوتیں ایسی ہیں نا. وہاں پر عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر کرتوتیں تنگ بہت کرتے ہیں. انہوں نے کوٹا بڑا کم کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میری پیاری بہن، یہ جھوٹ ہے جو آپ سے بولا گیا، صدیوں سے جھوٹ بولا گیا، آپ کی کتابوں میں جھوٹ لکھا گیا. ہم بچپن میں کتابوں سے پڑھتے تھے، اپنی کورس کی کتابوں میں پڑھتے تھے. بڑے صغیر میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا. صوفیوں کا ایک کام ڈھونڈ کر لا دیں. جی جی، بزرگان دین کا ایک کام ڈھونڈ کر لا دینا، ایک کام ڈھونڈ کر لا دیں. مولانا شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی پہلے بندے ہیں جنہوں نے سیرت نبوی لکھی ہے اردو میں. پہلی کتاب جو صحابہ پر اردو میں لکھی گئی شبلی نعمانی کی عمر فاروق ہے. وہ شبلی نعمانی جنہیں کہتے تھے کرسچن ہو گئے، کرسچن ہو گئے. کفر کا فتویٰ شبلی نعمانی پر، سر سید احمد خان پر. کیا کیا انہوں نے؟ کرسچن ہو گئے ہیں، کرسچن ہو گئے. پہلی اردو تفسیر نہیں جی، سیرت النبی، سیرت النبی جی. اور سیرت صحابہ میں شبلی نعمانی نے الگ الگ، سیرت صحابہ کو انہوں نے سیریز نہیں بنائی، لیکن انہوں نے فاروق اعظم لکھی ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے موسٹ اتھینٹک بک ہے اردو زبان میں. پھر انہوں نے حضرت علی پر کتاب لکھی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جتنا انہوں نے کام کیا اتھینٹک کیا. اور آپ دیکھیں یہ سارے کام 100 سال پہلے ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں نے کیے ہیں جو ایک تو مولوی نہیں تھے، صوفی بھی نہیں تھے، اور ان پر فتوے لگے ہوئے تھے کفر کے. تو بابے جو 700 سال پہلے، 800 سال پہلے آئے ہیں، اور ان کی کتابیں 800 700 سال سے جو ہے وہ چھپ رہی ہیں، کہ انہوں نے کی لکھیا بھائی؟ ہاں جی، تو انہوں نے کی لکھیا؟ انہوں نے کتابیں پڑھو نا ذرا، دیکھو نا ذرا. اول میں بات میرا بھی کرنے کا نہیں تھا ارادہ، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات بتاتی ہوں. آپ کہتے ہیں نا دین پھیلایا،
کشف المحجوب کس کی کتاب ہے؟ دیکھیے کہنا کیا ہوتا ہے، وہ چھپتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لہذا کہنا مت کہیں، وہ علی بن عثمان ہجویری کی کتاب ہے، وہ داتا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں کیا کلیم کیا جاتا ہے؟ نہیں، قرآن کو تو وہ لاتے ہی نہیں ہے نا، جس کا کوئی مرشد نہیں وہ اس کتاب کو پڑھ. خادم حسین رضوی صاحب نے جب وہ دھرنا دیا ہوا تھا تو اپنے ایک لیکچر میں لہرا لہرا کر وہ کہہ رہے تھے جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں، وہ اے لے لے کتاب، ایسے لہرا لہرا کے کہہ رہے. ٹھیک ہے، اوکے. بہت سارے اس میں پوائنٹس ہیں، میں صرف 2 پوائنٹس ہائی لائٹ کروں گی. پہلا، اس میں پورا دنیا کا نظام انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کا نظام ولی چلاتے ہیں، ہر علاقے میں اتنے ولی ہوتے ہیں، ولیوں کے اوپر 14 کتب ہوتے ہیں، کتبوں کے اوپر جو ہے 7 ابدال ہوتے ہیں، ابدالوں کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے، غوث ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا کا ڈسیزن غوث کرتا ہے، یہاں تک کہ اس دن کون سا چڑھنا ہے، عید کا چاند کب نکلنا ہے، مہینہ کب طلوع ہونا ہے، سارے ڈسیزن غوث کرتا ہے، اور ڈیلی دن میں کیا ہونا ہے یہ سب ڈسیزن غوث کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کشف المحجوب کا بیان. اب یہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، داتا صاحب سے وحی آندی سی، جبرائیل آتے تھے، سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ یہ اسلام پھیلایا انہوں نے. اوکے، آگے آ جائیں، 14واں چیپٹر کھولے. اس میں وہ سری سکتی ایک صوفی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ ان کی بات بتاتے ہیں کہ حالت جذب میں انہوں نے ایک عورت سے کیسے عشق فرمایا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہو گیا. اب وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اس عورت کے ساتھ، یہ جذب کی حالت میں ہوا اور یہ کوئی گناہ نہیں. یہاں نا ابھی سنیں، اب تو بات آئی ہے. وہ کہتے ہیں آخر داؤد علیہ السلام نے بھی تو ایک عورت کی محبت میں، یہ آپ کے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے اور 800 سال سے چھپ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کی محبت میں اس کے میاں کو محاذ پر بھیج کر قتل کرا کر اس سے شادی کی تھی. وہ آئی یاد 99 اور ایک دمبی والی کہانی. یہود نے تو کہانی بیان کی، انہوں نے تو اس کی تصدیق کر دی، اور یہیں پر نہیں رکتے. وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے محبت کو جان کر حضرت زید نے بھی تو زینب کو طلاق دے دی تھی. یہ کس کی کہانی ہے؟ یہود کی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو حکم دیا، اللہ نے نکاح بھی. اب مجھے بتائیں، اے بابے نے اسلام پھیلایا سی، استغفار کرو دے. آپ یہ سوچیں، یہ کتابیں چھاپی تھی انہوں نے یہ کتابیں لکھی تھیں، اور 800 سال سے وہی کتابیں چھپتی آ رہی ہیں. یہ اسلام پھیلا رہے تھے وہ بیٹھ کر. ایک بابے کو کلیئر کرنے کے لیے 2 نبیوں پر الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ دین پھیلا رہے تھے. یہ تو یہودیوں سے گئے گزرے ہیں. یہودیوں نے بھی سامنے آ کر بات نہیں کی تھی، انہوں نے بھی اندر اندر افواہ پھیلا دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، صرف تصدیق تو یہ صاحب فرما رہے ہیں. اب 2 باتیں، یا یہ کتاب داتا صاحب کی ہے، جیسے ہی کہتے ہیں، یہ تو حلف اٹھاتے ہیں اس پر، تو پھر داتا صاحب بھی گمراہ، تسی بھی گمراہ، سب دا انجام کٹھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی داتا صاحب کی کتاب نے یہ منسوخ کی گئی، تو پھر چکو تے ساڑو مکاؤ، کیوں نہیں ختم کرتے؟ نہیں جی، تیسری بات لاتے ہیں، وہ جذب کی کیفیت میں انہوں نے لکھی ہے. جذب کی آ گیا بھائی، نہ قرآن کوئی جذب دس دیتے، نہ حدیث کوئی جذب دس دی، تو اسی کڑا جذب لے کے آندے. پھر سیدھی وہی گل جو میں پہلے کہی تھی، منو تاڑے بابے پاگل سن، پاگلا دی کتاب چکے ساڑ دیو، مکاؤ، امت دوں، ایسا اختلاف تو کر دیو. سب سے بڑی پکڑ جو پاکستانیوں کی ہونی ہے اور ہو رہی ہے، پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے، اور اس نعرے پر لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہاں کی 70% آبادی شرک کر رہی ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود. آپ کو لگتا ہے کہ ہم قبروں میں معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اللہ ہمیں اسپیئر کریں گے؟ ہندوؤں جتنا شرک ہے پاکستان میں.
مجھے مرنے سے ڈر لگنے لگا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ جب شرک ہو رہا تھا اللہ جی ہم بیٹھ کر کیا کر رہے تھے, کپڑے بنا رہے تھے, گھر بنا رہے تھے, کچھ نہیں کیا آپ کے ان بابوں نے. کہاں ہے وہ کتابیں؟ لائیں نا, ہمیں دیں کتابیں. کون سی اسلام پر کتابیں لکھی ہیں ہمیں لا کر دیں نا. توحید پر لکھی گئی پہلی کتاب کا نام بتا, کیڑے بابے نے؟ دیکھیں جی مسلمان کیا جو توحید کی بات نہ کرے. مسلمان پہلے سب سے کس عقیدے کی بات کرے گا؟ توحید کی. بابیاں دی کتاب دسو توحید تے پہلی کتاب کیڑی لکھی گئی بتائیں؟ حجت اللہ البالغہ, حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 1921 میں 22 میں لکھی گئی جو ہے پہلی کتاب ہے توحید پر فارسی میں, جس پر ان پر فتویٰ لگا دیا گیا تھا. 5 سال اس بندے کو انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا. جرم کیا تھا اس کا؟ اس نے وہی کہا تھا جو میں کہہ رہی آج. اس بندے نے تو اس وقت کہا تھا, بڑا حوصلہ تھا, بہت حوصلہ تھا. شرک سے بھرے ہوئے ماحول میں بہت بڑا قدم اٹھایا تھا, اپنے سگے باپ نے چھوڑ دیا تھا. تو سب بعد حالات تھے وہی نہیں, بہت فرق آیا, فرق بہت آیا ہے. مسئلہ یہ ہے اکثریت ابھی انہی چیزوں پر جمی ہوئی ہے. کم از کم کانسیپٹ تو سنتے ہیں. جس وقت شاہ ولی اللہ بات کر رہے تھے اس وقت تو کوئی سنتا نہیں تھا. اس وقت ان کو کلیئرلی کافر کہتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ اسماعیل جو ہے ان کو تو آج تک یہ لوگ جو کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو ابھی کم از کم ایک گروہ ہے جو حق سن رہا ہے. ٹائم لگے گا, حالات بہت خراب ہے. میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں, شرک کی اور بدعت کی شرح بہت بڑھ گئی ہے اور اس کا زور بہت زیادہ ہو گیا ہے. کیونکہ اصل میں اس میں دکھانے والی چیزیں بہت ہیں نا. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. توحید کا کیا دکھائیں گے؟ توحید میں تو لے دے کر قرآن و سنت ہی ہے. تو لہٰذا جی اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو لا کر دکھا دینا. داتا صاحب نے ایک دن میں 10 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. اس وقت لاہور کی آبادی تھی 10 لاکھ. کچھ تو خدا کا خوف کرو. اور 10 لاکھ ہے نا ایک ایک دن کلمہ پڑھاتے تو پھر اینے ہندو کتوں آ گئے بڑے سے. میں نے مجھے کچھ سمجھاؤ, کوئی چکر کی گل کرو. آج بھی مسلمان جڑے ہے اقلیت ہے, اقلیت ہے نا مسلمان. 10 لاکھ کلمے پڑھا دیے جی اس نے. جو ہے 5 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں مسلمان کیا. وہ جو ہے محبوب الہی جن کو کہتے ہیں, بہاؤدین زکریہ نہیں, نظام الدین دہلی میں ہے جو نظام الدین ہیں جی. انہیں 5 لاکھ کیتے, انہیں 10 لاکھ کیتے, انہوں نے 15 لاکھ کیتے, انہیں 20 لاکھ کیتے. تو پھر ہندو کتوں اینے آ گئے؟ میں نے بھی سمجھاؤ ذرا. پھر مسلمان اقلیت کی اقلیت رہے. کہاں گئے وہ سارے لاکھوں لوگ؟ خدا کا خوف نہیں, جھوٹ بولتے. اور آپ اس جھوٹ پر بلیو کرنا چھوڑ دیں. تکلیف دہ بات یہ ہے, آپ بازار میں جائیں, آپ اسلام کی کتابیں دیکھنا شروع کریں 1-2 مکتبوں کو چھوڑ کر. ہر مکتبے پر آپ کو یہی کتابیں ملیں اسلامی کتابوں کے نام پر, جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق ہو. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ اسلام کے نام پر چھپتی ہیں, اسلامی کوٹے میں چھپتی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے, دور دور تک کوئی تعلق. اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو آج بر صغیر میں یہ صورتحال نہ ہوتی. آج بر صغیر مسلمان ہوا ہوتا, اسلام قائم ہوتا. اسلام تو اب آ رہا ہے پاکستان میں, بر صغیر میں. نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ حسن ظن رکھے. مجھے نہیں پتا, اگر میں نے تو آپ کے سامنے تینوں امکانات رکھے. ایک امکان یہ ہے کہ یہ کتاب داتا صاحب کی ہے جیسا کہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں. اگر یہ کتاب داتا صاحب کی ہے تو اے سارے نے کٹھے ہی جانا پھر. اور اگر یہ کتاب داتا صاحب کی نہیں ہے, یہ میرا حسن ظن ہے. میں کہتی ہوں بھائی ان کی نہیں ہے, ان کے مرنے کے بعد منسوب کر دی گئی. میں یہ کہتی ہوں منسوب کر دی گئی, اوکے, تم لوگ ڈینائی کر دو, پھینک دو اٹھا کر. یہ تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جی داتا صاحب کی کتاب ہے, یہ باتیں عالم جذب میں لکھی گئی ہیں, یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو میرا بہت سادہ سا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لمحے کے لیے کبھی جذب نہیں آئے؟ یہاں پہ توہین رسالت نہیں ہے.
اس سے بھی بڑی بڑی توہین رسالتیں موجود ہیں مگر کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آتا. رسالت میں تو بڑا زور دیتے ہیں اللہ نہیں وہ کوئی رسالت پر زور نہیں دیتے. رسالت کو میری پیاری بہن نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں رسالت کے نام کو صرف بطور ٹول یوز کرتے ہیں. اگر سچ مچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا تو کم از کم یہ کتاب اٹھا کر پھینک دیتے, اس بات کو مان لیتے کہ یہ کتاب داتا صاحب کی ہے ہی نہیں. میں تو حسن زن کا ٹوکرا رکھتی ہوں منو وزنی, میں تو کہتی ہوں بھائی ان کی ہے ہی نہیں, ان سے منسوخ کر دی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے نا, اٹھا کر کتاب پھینک دو, کہو بھئی یہ کتاب خلاف دین ہے, یہ داتا صاحب کی ہے ہی نہیں, یہ علی بن عثمان جویری کی ہے ہی نہیں, منسوخ کی گئی ہے ان سے, مکا دو جھگڑا, ختم کر دو بحث. لیکن نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پیار صرف اپنے بابوں سے ہے, نہ اللہ سے ہے, نہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی پیار نہیں. ابھی یہ جو ہمارے بریلوی بہن بھائی ہیں اور ان کے جو بانی ہے بریلوی فرقے کے احمد رضا خان صاحب, انہوں نے کہا سبا سنابل کتاب ہے جو 7 کتابوں کا مجموعہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی, وہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کتاب سے. سیکنڈ کیا اس کو, یعنی اس کا دیباچہ لکھا, پریفیس لکھا, اس میں یہ بات لکھی, اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی سند دی. کھولیں کتاب تو اس میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. میں صرف جو آپ رسالت پر بات کر رہی ہیں نا, میں صرف ایک بات آپ کو بتاتی ہوں, اس میں کئی باتیں قابل اعتراض ہیں, میں صرف ایک مین بات بتا رہی ہوں کہ چشتی اجمیری صاحب جو ہیں ان کے جو استاد تھے, مجھے نام بھول گیا, معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے سامنے موجود تھا, پاس موجود تھا, تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے اپنا مرید کر, تو وہ کہنے لگے کلمہ سناؤ. تو اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا یہ کلمہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کلمہ سناؤ. وہ کہنے لگا جی ٹھیک کلمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سب سنابل میں لکھا ہوا ہے, ان کے بقول معین الدین چشتی اجمیری نے سنایا ہے, اور اس کتاب کی قبولیت کی سند احمد رضا خان صاحب اپنے خواب کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رہے ہیں. آپ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ مرید نے یہ کلمہ پڑھ دیا, تو وہ اس کو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں آزمایا کہ تم مخلص ہو کہ نہیں. کلمہ تو اصل والا وہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ابو بکر کے پاس آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو ابو بکر کہیں گے کہ پہلے پڑھ لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ ایسا ہوگا؟ اخلاص آزمانے کا یہ طریقہ ہے. اور اس پر کہتے ہیں جی وہ جذب کے عالم میں تھے, بڑا جذب سی اللہ قسم دا, یعنی ایوی ہوش نال موجود سی کہ وہ یہ بھی کہیں کہ اصل کلمہ وہی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سر کا تاج بنائیں. اب مجھے یہ بات بتائیں, یہ بات اس کتاب سبع سنابل میں موجود, اصل کتاب میں بھی موجود ہے جو ایکچوئل بک ہے, پھر سبع سنابل میں جو جمع کی گئی یہ شارٹ کر کے بکس, اس میں بھی موجود ہے. اور اس سبع سنابل کے دیباچے میں احمد رضا خان صاحب, جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے, مجھے بڑی پسند آئی ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کہاں لے کر جائیں ہم اعلیٰ حضرت کو, کہاں لے کر جائیں ہم معین الدین چشتی صاحب اور ان کے بھی استاد کو, کہاں لے کر جائیں؟ کسی کو رسالت سے پیار نہیں ہے, کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں, کسی کو پیار نہیں. اگر پیار ہوتا, سچ مچ پیار ہوتا, تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر, اپنے بابے نظر نہ آتے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے جب ان کے سامنے خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں, جب ان کے پسندیدہ خداؤں کا ذکر آتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے. تو انہیں تو اللہ کے نبی کا ذکر نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں, صرف ٹول کے طور پر, اور اس کا حساب یہ قیامت کے دن دیں گے. اور میں کل بھی میں نے کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں, جتنی ہمارے ہاں دین میں گمراہی ہے اس کا سبب یہ ساری درگاہیں, یہ سارے مقبرے ہیں اور ان کے یہ مجاور ہیں. اور سب سے زیادہ گمراہی اس وقت کوئی گروپ اگر پھیلا رہا ہے تو وہ معذرت کے ساتھ مدنی چینل کا گروپ ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی واسطہ نہیں, میں کلیئرلی کہہ رہی ہوں, سب سے زیادہ بدعت, سب سے زیادہ شرک
کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی, مجھے ایک بچے نے سوال کے لیے بھیجی تھی. تو مدنی چینل والوں کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا, مدنی قافلہ بھارت کسی مزار پر. مزار کون سا تھا مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ بیچ میں سے کلپ تھا. تو وہاں پر جو پتھر ہے مزار پہ پڑا ہوا, اس پتھر کو جس منت کے لیے اٹھائیں وہ منت پوری ہو جاتی ہے. اگر وہ منت پوری ہونی ہو تو پتھر اٹھایا جاتا ہے, اور منت پوری نہ ہونی ہو تو پتھر اٹھایا نہیں جاتا. پھر انہوں نے اس کا کر کے بھی دکھایا تجربہ. ایک باپ بیٹے کو بلا لیا, بچہ تھا 6-7 سال کا, باپ ظاہر جوان آدمی تھا. تو باپ کو کہا کہ تم اپنی منت دل میں مانو اور پھر پتھر اٹھاؤ. تو وہ اٹھاتا رہا جی, اٹھایا نہیں گیا. پھر بچہ آیا تو اس نے ایسے کر کے اٹھا لیا. تو کہنے لگے دیکھا آپ نے, اب بچے کی منت پوری ہوگی تو ابے کی منت پوری نہیں ہوگی. تو بھائی پھر آپ نے پتھر پوجنے ہیں قبروں کے جا کر, تو پھر ہندوؤں کا کی قصور ہے, انہوں نے بھی پتھر مان لو. وہ ظاہری مانتے ہیں نا کہ آگ اور وہ پتھر جھوٹ نہیں بولتے, ہاں، وہ صاف وہ کہتے ہیں صاف نا کہتے یہ ہیں ڈرامے کہ بازیاں یہ کرتے ہیں. ڈرامے بازیاں. تو بھیا جتنی گمراہی یہ پھیلا رہے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں, میں واقعی حیران ہوتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے مٹا پائیں گے, ہم کیسے مٹا پائیں گے پتا نہیں. ہمارے نبی تو وہ تھے کہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو سب سے پہلے آپ لوگ اس بھرم سے نکلیں. پتہ یہ بات سمجھنے کیوں ضروری ہے, کیونکہ قدم قدم پر تو آپ کو کتابیں ملیں گی. پھر آپ کے دل میں آئے گا اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اتنی ساری کتابیں جھوٹ لکھی ہیں. جی ہاں جھوٹ لکھی گئی, جی ہاں جھوٹی کتابیں چھپ رہی ہیں, جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اور کیا کریں, سچ مانے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ان جھوٹوں کے خلاف ہمارے پاس سچ ہے, اور سچ کیا ہے, قرآن اور حدیث. اب رہ گئی یہ اس بات کہ ان میں سے کون سے بابے جو تھے, یعنی کہ جن کو یہ بابے مانتے ہیں, وہ نیکوکار تھے اور کون سے گناہگار تھے, وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ ان کو لے کر جو عقیدے بنائے گئے ہیں وہ سب غلط, ہمیں ان سے بحث کرنی. رہ گئی یہ بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا فرعون نے, بتاؤ کافر جہنم میں جائیں گے تو ہمارے اجداد جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا وہ حساب اللہ کے پاس. تو اچھا تم کیا کہتے ہو, یہ سارے جو صاحب مزاج بزرگ ہیں, بزرگان دین اولیاء کرام, یہ سارے گمراہ تھے؟ ہمیں کیا پتا, اللہ کو پتا ہے, قیامت کے دن دیکھا جائے گا کون حق پر تھا. دیکھیں جی, دو طرح کے ہیں نا لوگ. ایک وہ ہیں جو حق پرست تھے, ان کے مرنے کے بعد ان کو بت بنا لیا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال ہے ہمارے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ, ہمارے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان کو لے کر بہت شرک کرتے ہیں شیعہ, انہوں نے تو نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی آئے تو صحیح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تمہاری مثال میرے ساتھ ہارون جیسی, بس فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے, تم نبی نہیں ہو سکتے, تم میرے بھائی ہو, دنیا میں بھی آخرت. بات ہی ختم ہے جی. آپ نے فرمایا جس کا مولا میں ہوں, علی بھی اس کا مولا ہے. تو ہم تو حضرت علی سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت چاہتے ہیں ان کو, اور ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے گوائی, ساری زندگی اسلام کے لیے لگائی. گواہی ان معنوں میں نہیں, میں محاورے میں کہہ رہی ہوں, ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کی اپنی, ماشاءاللہ ساری زندگی. اس مشکل وقت میں انہوں نے ذمہ داری اٹھائی خلافت کی, جب کوئی اٹھانے کو تیار نہیں. جو کام علی نے کیا کوئی دوسرا نہیں. دو لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میں کہتی ہوں جو کام وہ کر کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. ابو بکر, جس وقت میں بالکل جس وقت میں ابو بکر نے کام کیا کسی کی اوقات نہیں تھی, اور جس وقت علی نے کام کیا کسی کی اوقات نہیں تھی, ماشاءاللہ. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا ہی کہنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بچے, ان کے ہاتھوں کا پھول. آپ کہتے تھے نا اللہ یہ میرے دو پھول ہیں, جن سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور کس قدر محبت تھی آپ کو, یہ کوئی بتانے کی بات نہیں. اور کیسی عظیم قربانی انہوں نے دی. ان کی بلندی درجات ہم دیکھیں گے. ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کی ذات سے شرک وابستہ کیا گیا, ان کی اولادوں سے بھی کیا گیا, مگر وہ اس کا حصہ نہیں تھے. ایک گروہ یہ ہے, اس میں بہت سارے نیک مسلمان ہوں گے, اب ہمیں نہیں پتا کون کون سے ہیں. دوسرا گروہ ہے جھوٹے پیروں بابوں کا, آج بھی بیٹھے ہیں کتنے. تو ایسے بھی کچھ ہوں گے جن کے مزار پوجے جا رہے ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں ہمیں نہیں, یہ فیصلے قیامت کے دنوں میں, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ہمارا
موضوع بحث یہ ہے ہی نہیں کہ کون سے بابا جی جنتی اور کون سے بابا جی جہنمی، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. ہماری فیلڈ آف ڈسکشن صرف اتنی ہے کہ جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ غلط ہے، جو ان کے متعلق کہانیاں بنا رکھی ہے وہ غلط ہے. 800 سال سے جو کتابیں چھاپتے آ رہے ہو وہ گمراہی کے پلندے ہیں، وہ نظر آتش کر دیے جانے کے لائق ہے. جو مقبرے تم نے آباد کر رکھے ہیں وہ توڑ دیے جانے چاہیے، قبریں قبرستانوں میں شفٹ کر دی جانی چاہیے، صرف اللہ کے گھر آباد ہونے چاہیے، صرف مساجد آباد ہونی چاہیے. ہمارا موضوع بحث یہ بس. جی بیٹا. نہیں، مولا دینے والے کو نہیں کہتے. میں بتاتی ہوں. مولا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام. جی، مولا کا مطلب ہے ساتھی، مولا کا مطلب ہے مددگار. عربی میں مولا کے 19 معنی، ٹھیک ہے، اور جو 2 معروف معنی ہیں جن میں استعمال ہوتا تھا، ایک ہے آزاد کردہ غلام. لہذا سالم مولا ابو حذیفہ یاد ہے کسی کو؟ کون تھے سالم؟ جی کہہ کے اب بچ تھوڑی سکتے ہیں مجھ سے. بہت دفعہ ڈسکس ہو رہا، بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 لوگ ہیں جن سے قرآن سیکھو. 4 ایسے لوگ ہیں جن سے تم قرآن سیکھو. صحابہ کو کہا 4 تم میں ایسے لوگ ہیں جن سے اگر تم سیکھ سکو تو قرآن سیکھو. اور ان میں ایک ہے سالم مولا ابو حذیفہ. سالم غلام تھے ابو حذیفہ کے، انہوں نے آزاد کر دیا. تو مولا ابو حذیفہ کا مطلب تھا ابو حذیفہ کے غلام. تو مولا کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، جو عربوں میں بڑا معروف تھا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست، ساتھی. تو یہ دوسرے معنی میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی. شیعہ اس کو اور معنوں میں لے جاتے ہیں، وہ معنی عربی میں نہیں ہے جو اردو میں ہمارے یہاں پر ہے. آپ دیکھیں نا، مولانا ہم کہتے ہیں اپنے مولویوں کو، مولانا ہمارا مولا. کیا مطلب ہے؟ ہر جو عالم ہے وہ ہمارا رب ہے؟ نہیں، ہمارا دوست. ٹھیک ہے، مولا کا مطلب ہے دوست اور ساتھی، نا جمع کے لیے. تو مولا نا ہمارا مولا، ہم مسلمانوں کا دوست، ہم مسلمانوں کا ساتھی. تو اسی لیے ہر مولوی کے لیے عربی میں مولانا استعمال ہوتا ہے نارمل. تو میں بتا رہی ہوں، جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں نا، انہوں نے مولا کا اپنا ہی مطلب نکال لیا، یعنی کہ رب. وہ عربی میں کہیں سے نہیں ہے. لہذا حدیث کے اس کانٹیکسٹ میں، یعنی جو صحیح عربی معنی ہے اس میں مولا علی کہا تو ٹھیک ہے. لیکن ہم پتہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ شیعہ حضرات مولا علی اللہ کے معنوں میں کہ میرا رب ہے علی، اس معنی میں کہتے ہیں. اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ شرک کا شبہ بھی نہ آئے. لیکن ایکچولی جو صحیح معنی ہے اس میں حدیث ہے، باقاعدہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، یعنی جس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی. اصل معنوں میں، جس میں آپ اپنے ہر عالم کو مولانا کہتے ہیں. تو وہ اس معنی میں کوئی شرک کچھ بھی نہیں. علی ہمارے مولا ہیں. علی کیا، حسین حسن ہمارے مولا ہیں، سارے صحابی ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں. اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آمین ثم آمین. کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جس معنی میں شیعہ لیتے ہیں، پہلی بات وہ معنی غلط ہے، اور دوسری وہ معنی ان کا خود ساختہ ہے، وہ عربی کا معنی نہیں ہے. عربی میں کہیں بھی یہ معنی نہیں. میکسیمم جو ہے نا وہ سر جناب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے مولانا. تو بالکل وہ خود ساختہ معنی ہے اور وہ شرکیہ معنی، وہ ان کا بنایا ہوا ہے. لیکن حدیث اور عربی کے اصل معنی میں اگر ہم کہتے ہیں مولا علی تو وہ غلط نہیں ہے. لہٰذا مولا علی کہہ دینا غلط نہیں ہے. ہمارے یہاں شیعہ سنی وہ اس کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور ہم حضرت علی کہتے ہیں. وَإِيَّاكَ. اچھا جی، یہ جو ہے اب جی یہ ہو گیا، ہم نے پہلا شرک کا اور توحید کا پہلو ڈسکس کیا. ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے؟ توحید کے پہلو. اور کون سی توحید ڈسکس کر رہے تھے؟ توحید فی الذات. توحید فی الذات، الحمدللہ. تو توحید فی الذات کا عقیدہ جو ہے شرک کے معنی میں، ان کے شرک فی الذات جو ہے وہ موجود ہے. عقیدہ وحدت الوجود،
شکر ہے ہمارے ہاں عام نہیں ہو سکا الحمدللہ، لیکن یہ آپ کو ترکیوں وغیرہ میں کافی ملے گا کیونکہ وہاں پر یہ پریویل ہوا، لیکن بہرحال بہت کامن نہیں ہو سکا، لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں الحمدللہ۔ میں تو کہتی ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں لگے کہ کبھی یہ نظریہ ہمارے ہاں آیا بھی تو۔ اچھا، پھر دوسری توحید ہے توحید فی الصفات، اللہ کی صفتوں میں توحید رکھنا، یعنی اللہ اپنی صفتوں میں کامل ہے، اللہ کی صفتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی صفتیں محدود نہیں ہے، یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کے لیے علیم، تو اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آئی، اور وہ ساری یونیورس کو، کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ جب ہم ایک بندے کو کہتے ہیں نا بڑا علیم ہے، بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں آپ علیم، تو اس میں یہ معنی نہیں آتے، اس کا علم ذاتی نہیں ہے، اس کا ڈیرائیوڈ آؤٹ ہے، اس نے لیا ہے، ایکوائر کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، عطائی، اس کو کہتے ہیں عطائی، دیا گیا۔ دوسری بات ہے محدود ہے، کتنا بھی علم ہو 100% ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی بھی بندہ کسی بھی معاملے میں 100% نالج نہیں رکھ سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے جیسے ہم فانی، ہمارا علم